تو ایک طرح سے حیوانیت کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے رمضان، اور روحانیت کو طاقتور کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ اور اب سمجھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ روزہ رکھو گے تو تقویٰ ملے گا، تقویٰ قرآن کی زبان میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر صحیح طریقے سے روزے پورے کر لیے تو اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی اور تمہاری حیوانیت معتدل اور کمزور ہو جائے گی، اور اسی کو قرآن کی زبان میں تقویٰ کہا گیا۔ کیونکہ جس کی روحانیت مضبوط ہو گئی اور جس کی حیوانیت کمزور ہو گئی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ روزے کی یہ جو تاثیر ہے یہ صرف رمضان کے روزوں کی نہیں ہے۔ اصل میں جن لوگوں کو اپنی حیوانیت کمزور کرنی ہے اور جن کو اپنی روحانیت مضبوط کرنی ہے، جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو سال میں ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، لیکن اس کی جو دوا ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کر دیں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ چنانچہ اس فرضیت کے نتیجے میں، اور وہ بھی چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہر ایمان والے اور ایمان والی کو کچھ نہ کچھ نفع رمضان میں مل ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ موقع اتنا قیمتی ہے کہ جس نے اس مہینے میں بھی اپنی روحانیت کو طاقتور نہیں کیا اور جس نے اس مہینے میں بھی اپنی حیوانیت کو کمزور نہیں کیا، اس کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین۔ یہ تو کہا گیا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لیا، صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ مجھے تقویٰ مل جائے، اور میں تقوی کو اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھتے وقت روزانہ یہ تازہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میری حیوانیت کمزور ہو جائے اور میری روحانیت مضبوط ہو جائے، مجھے گناہوں سے چھٹکارا ملے۔ تو جس نے اس نیت سے پورے رمضان کے روزے رکھے تازہ ارادے کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ کیا مطلب پچھلے تمام گناہ معاف؟ یعنی روحانیت کی کمزوری اور حیوانیت کے غلبے کی وجہ سے پچھلی زندگی میں جتنی غلط حرکتیں ہو چکی وہ سب معاف ہو جائیں گی، اور ان غلط حرکتوں کے اثرات دل اور دماغ پر جو پڑ گئے ان سے اللہ دل اور دماغ کو اب دھو دیں۔ اب نئی زندگی شروع کرو، پچھلا سارا حساب صاف ہو گیا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینے میں اتارا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ مہینے کے سامنے اس طرح ہیں، وہ رمضان کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے سامنے قطرہ۔ فرمایا اس مہینے میں جمعیت باطنی یعنی اندرونی یکسوئی کو حاصل کرنا پورے سال جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری جس نے اس مہینے کو بھی منتشر مزاجی کے ساتھ گزارا،
بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو وہ پریشان خاطری اس کے اوپر مسلط رہتی. لکھا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو یعنی مہینے کو ناراض کر کے ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے. آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی، اور یہ مہینہ بے دلی، فکر و تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے. جو چند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، اب تو پوری دنیا میں انگلی پر گنے جانے والے ایسے لوگ رہ گئے. بس وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ پورے مہینے ساری دنیا کے تمام جھمیلوں، مشغلوں، کاروباری مصیبتوں، ہر چیز سے بالکل ہٹ کٹ کر کہیں جا کر کونے میں پڑ جاتے، اور اس مہینے کو ایسا گزار لیتے ہیں کہ تنہائی کے اعمال دن رات میں کثرت سے، بس پورے مہینے یکسو ہو کر اللہ سے یہی مانگتے رہتے ہیں کہ بس اللہ یہ مہینہ گزرنے سے پہلے میری روحانیت طاقتور کر دیجئے، میری حیوانیت کو کمزور کر دیجئے. تو پھر پورے سال سکون سے گزر جاتا ہے. یہ عجیب تاثیر ہے رمضان میں. کیا ہم میں سے اکثر لوگ رمضان کے موقع کو ضائع نہیں کرتے؟ اور ایسا بہلاتا ہے شیطان کہ دیکھو اس وقت تو مسئلہ یہ ہے، سیزن کا وقت ہے، کاروبار ہے، بچے بیمار ہے، شادی ہے، فلاں ہے، دھماک ہے، عید کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ عید کے بعد اطمینان سے وقت نکال کر انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں. اگر کسان کو کبھی آپ نے ایسا سوچتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ جوتنے کا موسم ہے، بیج ڈالنے کا موسم ہے، کھاد دینے کا موسم ہے، سچائی کا موسم ہے، لیکن اس وقت تو ذرا میں مشغول ہوں، ابھی تو میں ذرا اپنے اور کام دیکھ لیتا ہوں، خاندان میں کئی شادیاں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب مجھے فرصت ملے گی تب میں بیج بھی ڈالوں گا، کھاد بھی دوں گا، سچائی بھی کروں گا، کھیت بھی جوتوں گا، سب کچھ کروں گا. کسی کسان کو آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کھیت میں جو کچھ بھی مجھے کام کرنا ہے اس کا ایک خاص موسم ہے، اس کے نکلنے کے بعد میں اگر 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے بھی کھیت میں کام کروں تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ دلوں کی کھیتی کا مہینہ، یہ نکلا ہاتھ سے پھر گیا، کوئی بھی بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ بہت ہی یکسوئی کے ساتھ، بڑی بلند ہمتی کے ساتھ رمضان کے اصل کام میں لگ جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور روزہ اس سے مستثنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا کوئی ثواب میں فکس نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ میرے لیے ہے، میں تو اچانک اپنے بندے کو اس کا وہ ثواب دوں گا جو میں ابھی کسی کو نہیں بتاؤں. آج کل کا فیشن ہے سرپرائز گفٹ. اللہ میاں بھی بہت ترقی یافتہ ہے، اللہ میاں بھی زمانے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ میاں کہتے ہیں میں بھی تم کو سرپرائز دوں گا، تم ہی بہت ماڈرن ہو، ایسا سرپرائز دوں گا کہ حیران رہ جاؤ. اللہ اجزی بھی، واہ 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 واہ، بتاؤں گا نہیں. اللہ میاں بتا دیجئے کہ کیا دوں گا. نا بتاؤں گا نہیں. گھر میں بچوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، چھپاتے ہیں سب ایک دوسرے سے. اپنی امی کو کوئی گفٹ دینا ہے ان کو تو چھپا کے دیتے ہیں، اچانک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اچانک خوشی دے گا.
اور اسی حدیث کو دوسری طرح بھی پڑھا گیا، انا اجزی بہی کے بجائے انا اجزا بہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث کو اس طرح پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بدلہ دوں گا روزے کے بدلے، نہ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو خود بندے کے حوالے، بندہ میں تیرا ہو گیا، جو چاہے لے۔ جیسے کسی بادشاہ نے خوش ہو کر کسی موقع پر اپنے درباریوں میں یہ اعلان کیا کہ آج جو غلام، جو باندی، جو درباری تخت میرے دربار کی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کوئی لوگ دوڑ پڑے، لپک پڑے، کسی نے تخت پہ ہاتھ رکھا اور کسی نے بادشاہ کے تاج پہ ہاتھ رکھا اور کسی نے بادشاہ کے کنگن پہ ہاتھ رکھا اور کسی نے تلوار پہ ہاتھ رکھا۔ ایک باندھی چپ چاپ پیچھے کھڑی رہی، وہ آگے نہیں بڑھی۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ نے کہا بھائی تم نے کسی چیز کو نہیں ہاتھ رکھا، میں نے تو سب کے لیے اعلان کیا ہے۔ تو وہ باندھی سر جھکائے آگے بڑھی اور قریب آ کر بادشاہ سلامت کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس چیز پر ہاتھ رکھو گے وہ اس کا ہو جائے گی، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب بادشاہ سلامت میں نے تو آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بات کا پکا ہوں، آج سے میں تمہارا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کہ جس بادشاہ جس کا ہو گیا، فوج بھی اس کی، ملک بھی اس کا، ٹھاٹ بھی اس کے، باٹ بھی اس کے، محل بھی اس کا، زیورات بھی اس کے، تاج بھی اس کے، حکومت بھی اس کی، اقتدار بھی اس کا، سب کچھ اس کا۔ تو جس بندے اور بندی کا اللہ خود ہو گیا، کیا بچا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ، میری بندی میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیوں کے موقع ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت، اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بلا شبہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے ریان، اس سے صرف روزے دار بلائے جائیں گے، اور جو ایک بار اس دروازے میں داخل ہو جائے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ مگر ایک بات سمجھیے کہ روزوں میں اعمال صالحہ کے کرنے کے ساتھ غلط اور برے اور نامناسب کاموں کو چھوڑنا بھی شرط ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی کسی کا روزہ ہو تو نہ تو بری بات کرے، نہ غیر ضروری باتیں کرے، نہ شور و شر کرے، اور اگر اسے کوئی گالی بھی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، بس خاموش ہو جائے۔ فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی حاجت نہیں کہ وہ بلا وجہ بھوکا رہے۔ تو نیک اعمال کو خوب بڑھانا ہے، تلاوت، ذکر و تسبیح، ہمدردی، غم گساری، غریب بھائیوں بہنوں یتیموں کی خدمت، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح بڑھا دیجئے، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا معمول ہے۔ رمضان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، 7 تسبیح، 10 تسبیح، 11 تسبیح، اس کو جتنا پڑھ سکیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ درمیان درمیان میں پڑھ لیا کریں محمد الرسول اللہ۔ پھر استغفار کی تسبیح کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جنت کی خوب دعا کا اہتمام کریں، جنت مانگیں اور آخرت میں اللہ کی پکڑ سے، جہنم کی آگ سے
حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ قبولیت دعا کا موسم ہے رمضان، باقی اپنی تمام ضروریات کے لیے مانگیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، تراویح شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں، بہت ہی اچھی نیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ ہر 2 رکعت کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ آخری عشرے میں کم سے کم آخری عشرے میں اعتکاف کی ہمت کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے بارے میں بہت پیاری بات لکھی ہے۔ لکھتے ہیں اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو، اشتغال بالخلق سے رہائی نصیب۔ ہر وقت انسان مخلوق کے ساتھ بس الجھا رہے، سوچتا بھی رہے، باتیں بھی کرتا رہے، اس سے رہائی نصیب ہو، اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور صرف اپنے اللہ سے لو لگانے میں یہ 10 دن اور 10 راتیں ایسی گزر جائیں کہ مستقل طور پر دل کی لو اللہ سے لگ جائے، اور یہ حال نصیب ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور ہموم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے، ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے، اور ہر احساس اور خیال اس کے ذکر و فکر، اس کی رضا اور قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ مخلوق سے تو طبیعتیں بہت مانوس ہیں، اس کے بجائے اللہ سے طبیعتیں مانوس ہو جائیں۔ اور ابن قیم نے آخری جملہ یہ لکھا کہ قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غم خار نہ ہوگا، یہ اللہ سے مانوس ہو جانا یہ قبر میں کام آئے گا، یہ اس کا زاد سفر بنے گا۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد۔ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی شکل اللہ نے رکھی ہے کہ گھر کے ہی کسی کمرے میں اپنے آپ کو بالکل قید کر لیں اور بس اسی کمرے میں رہ کر ذکر و عبادت میں اور تلاوت میں، نماز میں مصروف رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضور کی پاک بیویوں نے ہر سال رمضان میں اعتکاف کی سنت کو زندہ رکھا۔ ازواج مطہرات نے تا زندگی اکثر و بیشتر جب تک ان میں سے جو بھی حیات رہی وہ اپنے اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی رہی، اور پھر آخری عشرے میں ایک بہت قیمتی رات آتی ہے شب قدر، زیادہ تر امکان اس کا آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی آخری 7 راتوں میں زیادہ امکان بتایا گیا، اور ان میں بھی طاق راتوں میں اور زیادہ امکان بتایا گیا۔ تو آخری عشرے کی راتوں میں زیادہ جاگنا، زیادہ رونا دھونا، اللہ سے معافی مانگنا اور اپنی دنیاوی ضروریات بھی مانگنا اور تقوی اور مغفرت مانگنا، یہ گویا بہت قیمتی موقع آنے والا ہے۔ اللہ نے آج رمضان سے چند دن پہلے یہ ملاقات کروا دی، یہ مذاکرہ کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو یہ رمضان، یہ زندگی کا بہترین رمضان کے طور پر گزارنے کی توفیق دے دے۔